یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے پیارے عزیزو، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کی عمر کو پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک حکم آتا ہے۔ اس حکم کا اظہار اپنے لخت جگر کے سامنے کرتے ہیں تو فوراً اپنے جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے کہہ لیا کرتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو آرڈر ملا ہے، انشاءاللہ میں اس پر جمع رہوں گا۔ اس واقعے کے تناظر میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی کے اس انوکھے موڑ پر اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار پاتے ہیں، وہ کیا محنت کارگر رہی کہ ان کو اس عمر میں ایسا مزاج ملا اور ایسی دینی حلاوت ملی کہ وہ کڑے حکم کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر لیتے ہیں، جبکہ ہم اپنے معاشرے میں اس پر نظر رکھتے ہیں تو بہت کمیاں، بہت کوتاہیاں اور بہت بری داستانیں ہیں ہماری۔ معمولی سے معمولی باتیں بھی ہمارے جوانوں سے، ہماری اولاد سے، ہمارے بچوں سے جو بڑے ہیں پورا ہونا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو آخر ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قراری بندے ہیں۔ بندگی کا ہمارے پاس ایسا کیا معیار ہے اور بندگی کی شکل ہمارے پاس آخر کیا ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہماری اولاد ایسے مزاج دینی سے محروم ہیں۔ تو ذرا اس واقعی کے تناظر میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم امید رکھنے والے بنیں، کوشش کرنے والے بنیں کہ آج کے ماحول میں بھی، چاہے پرفتن ماحول ہے، پرآشوب ماحول ہے، ایمان سوز ماحول ہے، ایمان کش ماحول ہے، ایسے ماحول میں بھی ہم اپنی اولاد کو ایسے دینی مزاج والی کیسے بنائیں، اس بات کے بارے میں ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ ہمیں ان واقعات کی شکل میں، ان واقعات کے تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور ایک محنت ہے یہ، اس محنت سے ہم غافل نہ بنیں۔ ہم بار بار ایسی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو بدلنے والے بنیں تو یہ واقعہ ہمیں یہ باتیں سکھلاتا ہے کہ ایک تو عمر ہوتی ہے بچے کی تربیت کی، اس عمر تربیت میں بچے کی اگر صحیح تربیت ہوتی ہے تو ضرور بچہ کامیاب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عمر تربیت ہی تنہا کافی نہیں، تربیت کرنے والا اور جس معاشرے اور ماحول میں وہ بچہ پنپ رہا ہے وہاں پر ایسے رہبران کا، ایسے قائدین کا، ایسے بڑوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جن بڑوں کی نگرانی میں یہ چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہے تو اسماعیل بنے، پھر کیا ہوا، اللہ کے بھی دلارے ہوئے اور اپنے باپ کے بھی پیارے ہوئے، دونوں کا حکم ملا، دونوں کی باتوں پر آمین کہہ دیا۔ آج ہمیں یہی شکوہ ہے، ہمیں یہی دکھ ہے کہ نہ اللہ کی مانی جاتی ہے، نہ ماں باپ کی مانی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کچھ اصول ہے، ان پر ہم آنے والے بنیں۔ آج نہیں تو کل اس پر آنا ہوگا، اور آج وقت ہے۔ عمر تربیت 7 سے 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس تربیت کی عمر میں اگر ہم نے بہت مختصر طریقے پر 3 اصولوں کو پکڑ لیا جو ساری تربیت کی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، تو انشاءاللہ یہ اپنے وقت پر ولی کامل بنیں گے، اور یہی اولاد پھر اپنی زندگی میں بھی سرخرو کامیاب اور خوشحال ہوگی، اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو آج ہم سب عزائم کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ العزیز مجھے وہ 3 بہت ہی مختصر، بہت آسان ٹرپس ہے، بہت ترتیب آسان ہے، بہت مختصر اور چھوٹی سی باتیں ہیں، ان باتوں پر آنے کا آج ہم عزم کریں، تہیہ کریں، اور ہمیں ارادے اور حوصلے بنانے ہیں۔
پھر انشاءاللہ ہم اپنی کائنات کو اندرونی اور باہرونی بدل پائیں گے۔ تو پہلی بات ہے صدق مقال، سچائی کا مزاج بنانا ہے۔ ہمارے تربیت میں پہلی ترتیب اور پہلی بات جو پلانی ہے ہماری اولاد کو، وہ سچ بولنا پلانا ہے۔ انشاءاللہ سچ بولنا آئے گا تو سچ دیکھنا بھی ہوگا، سچ چلنا بھی ہوگا، اور پوری زندگی سچائی کا مرکز بنے گی۔ ان کو سمجھائیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم ہے، ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ان کو اچھی طرح پلانی ہے، ان کو بتلانی ہے۔ اور سیدنا عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک اور برباد کر لیا کرتا ہے۔ ان کو نجات ملی سچ کے نتیجے میں، اور بھی واقعات ہے، سچائی میں نجات ہے۔ یہ بات ان کو پلائے، جھوٹ پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، جھوٹ پکڑا جائے کڑی سے کڑی مناسب سزا دینے والے بنے، تاکہ بچے کی تربیت سچائی کے اعتبار سے اچھی ہو۔ دوسری بات، 5 وقت نماز کا ان کو اہتمام کرائیں۔ تھکے ہو اور اسی طریقے سے ہوم ورک کا مسئلہ ہو، کوئی اور چھوٹا موٹا عذر ہو، ان عذر کو دبا کر پیار سے، شفقت سے، محبت سے ہم ان کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنائیں۔ 7 سے 10 سال کے عرصے میں ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، انشاءاللہ اس نماز کے نتیجے میں روحانیت بھی آئے گی، اور اس کے نتیجے میں زندگی میں ٹائم ٹیبل کی عادت بھی بنے گی، جو بہت اچھی چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں میں خدمت کا مزاج پیدا کریں، ان کو خادمانہ زندگی پر لائیں۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی۔ یہ 3 وہ بنیادی ٹپس ہے، صفات ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان صفات کے نتیجے میں ہمارے بچوں کی ذہنی تربیت بھی ہوگی، جسمانی تربیت بھی ہوگی، اخلاقی تربیت بھی ہوگی، روحانی تربیت بھی ہوگی، اور وہ اولاد اپنی زندگی میں بھی خوش رہے گی اور ہمارے لیے بھی خوشی کا سامان ہوگی۔ یہ عمر تربیت، اس کا ہم بہت لحاظ کریں، اور ان 3 باتوں کا لحاظ کریں، اور باتوں کی طرف سے توجہ ہٹا لیں، بس 3 باتوں پر آ جائیں، عزم مصمم کریں۔ اپنے اس معاشرے کی نسل کو اگر بنانا ہے، اور ان کو اپنے علاقے کے لیے اور اپنے معاشرے کا اگر ہیرو بنانا ہے، تو ان باتوں کی طرف آنا ہوگا۔ اور میرے بزرگوں، اگر وقت نکل چکا ہے، یہ عمر اب بچے کی نہیں ہے، اب بڑے ہو چکے ہیں، تو پھر دعوت و تبلیغ کے راستے سے، یا علماء کرام کی صحبت کے راستے سے، یا اچھے اور نیک بیانات کے ذریعے سے ہم ان کو تربیت دینے کی کوشش کریں، اور اللہ سے مانگتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری محنتوں کو کارگر کرے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہمیں تنہا بیکار اور برباد ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو تہس نہس نہیں کرنا، ہمیں سچا تربیت یافتہ بن کر اپنی دنیا کی امامت بھی سنبھالنی ہے، اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ ہم تنہا اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اقوام عالم کی قیادت اور سیادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نیترتو کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے یہی صفات ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور اس کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے باہر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو عزیزو، ہم عزائم کریں، ارادے کریں، اور ان باتوں کی طرف مڑ کر آ جائے، تاکہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، ہمارے لیے بہت سرخرو اور ہمارے لیے دل کا سرور بنے۔ تو یہ بہت ہی معمولی بات ہے، انشاءاللہ ہم عزائم کریں، اور ان باتوں کو زیادہ سے ہم زیادہ پھیلائیں۔ بیچارے لوگ پریشان ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کی ترتیب معلوم نہیں ہے، اور وہ عمر کا مرحلہ جا رہا ہے۔ ہماری اگر کوئی بات کسی کے کان پر لگ گئی اور اس نے دل پر لے لی اور اپنے بچے کی صحیح تربیت کر لی، تو انشاءاللہ ہم تمام کا فائدہ ہوگا۔ یہ مل جل کر کرنے والے کام ہیں، اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، اور لڑکوں کو ایسا تیار کرنا ہے کہ وہ صحیح انسان بنے، بااخلاق بنے۔ تو یہی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، باری تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو مفید بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔